أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم. ولما اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے من حیث اس طرح جیسے امرہم حکم دیا تھا ان کو ابوہم ان کے باپ نے. ما کان یغنی یہ تدبیر بھی نہ بچا سکتی تھی عنہم ان کو من اللہ کی مشیت سے من شیء ذرہ برابر الا سوائے حاجتاً ایک حاجت کے فی نفس یعقوب جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی قضاہا جسے انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ بے شک وہ لذو علم صاحب علم تھے لما اس لیے کہ علمناہ ہم نے ان کو تعلیم کیا تھا ولیکن لیکن اکثر الناس سے لوگوں میں سے اکثر لا یعلمون جانتے نہیں. بھائی غلہ لے کر کے مصر سے کنعان پہنچتے ہیں. ابا جان کے سامنے مصر کے حالات بیان کرتے ہیں. بادشاہ کے اچھا اور نیک ہونے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی بتلاتے ہیں کہ ابا جان ہمیں آئندہ غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے جب تک کہ ہمارا بھائی بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا نہیں. چونکہ غلے کی حاجت اور ضرورت بھی تھی اس لیے باپ نے احتیاطی تدابیر کر کے بچے بنیامین کو ان کے ساتھ آئندہ غلہ لینے کے لیے روانہ کرنے کا فیصلہ کر دیا. اور توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر کیا کہ ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور انسان کو اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. تو اپنے بچے بنیامین کو باقی بچوں کے ساتھ روانہ کیا. ایک تو ان کو یہی کہہ کر کے چوکنا اور ہوشیار بھی کر دیا کہ دیکھو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، آئندہ محتاط رہنا. اور دوسرا ان سے پختہ قسمیں اٹھا کر کے عہد و پیمان بھی لے لیا کہ مقدور بر اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کرنی ہے، حفاظت سے لے کر کے جانا ہے، حفاظت سے لے کر کے واپس آنا ہے. اور تیسرا احتیاطی تدبیر یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ بات کہہ دی کہ جب وہاں پہنچو گے مصر کو پہنچو گے تو سب ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا کہ کہیں گھیر ہی نہ لیے جاؤ، کہیں حسد کا شکار ہو نہ جاؤ، کہیں نظر بد کا شکار ہو نہ جاؤ، کہیں کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو نہ جاؤ. اس لیے علیحدہ دروازے سے تم نے داخل ہونا ہے. اور توکل ان تدبیروں کے اوپر نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے اب میرے بچے پختگی کے ساتھ مستقل طریقے سے بحفاظت واپس لوٹ آئیں گے، سارے آ جائیں گے، صحیح سلامت آ جائیں گے. بلکہ یہ ایک تدبیر تھی ان کے دل کے اندر جس کو انہوں نے پورا کر دیا. باقی توکل اور اعتماد اللہ کے اوپر کیا کہ اللہ ہی بہتر کرے گا، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور ان کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ بھی موجود تھا کہ یہ ایک تدبیر ہے جو میں نے کر لی ہے، اور تدبیریں تقدیر کو ٹال نہیں سکتی ہیں. اگر اللہ کو کچھ اور منظور ہے تو ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے.
ولما داخل، جس وقت وہ داخل ہوئے، بالکل اس طرح جس طرح باپ نے ان کو ہدایت کی تھی کہ شہر کے دروازوں سے داخل ہونا ہے، علیحدہ علیحدہ داخل ہونا ہے، یہ تدبیر بھی ان کو اللہ کی مشیت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ یہ ایک یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر تدبیر تھی، دل و دماغ کے اندر ایک تدبیر اور خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کر لیا۔ باقی ان کا بھی عقیدہ اللہ کے اوپر، توکل اللہ کے اوپر تھا کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک صاحب علم انسان تھے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ علم ان کو عطا کیا تھا، اور اس سے اکثر لوگ بہرا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف اسباب ہی کے اوپر نظر رکھتے ہیں، توکل کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور بعض لوگ متوکلین ہوتے ہیں کہ کوشش کچھ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہوگا وہی جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اسلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات تعلیم کی ہے کہ اسباب کو مہیا کر لیا جائے اور پھر نتیجے کو اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑا جائے۔ انسان کے لیے یہ بات اسلام نے بتلا دی ہے کہ ہاں رزق کے لیے دکان ڈال دو، لیکن تمہاری سوچ یہ ہو کہ رزق دینے والی دکان نہیں، بلکہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ اسلام نے ہمیں اسباب اور تدبیر اور توکل کے اندر توازن سکھایا ہے کہ اونٹ کو پختگی کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسلام نے مجاہدین کو یہ تعلیم دے دی ہے، اسلامی حکمران کو یہ تعلیم دے دی ہے کہ ہاں اسلحہ و بارود میدان کے اندر پہنچا دو، لیکن تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ فتح اور نصرت اس اسباب کی وجہ سے، فوجیوں کی وجہ سے، اسلحے کی وجہ سے نہیں ہوگی، فتح اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی۔ تو انسان کوشش کرے لیکن نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اسباب کو فراہم کرے، لیکن اس کا توکل اسباب کے اوپر نہ ہو، توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر، بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یعقوب علیہ السلام کی طرح، انبیاء کی طرح، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تدبیر اور توکل کو سمجھنے کی، اسباب کو استعمال کرنے کی، اور پھر اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔